بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی مدد، مومنین کرام، علماء کرام اور ذاکرین اعظام کی نصیحت آموز ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں۔ صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس ویڈیو کو اپنے عزیز و اقارب اور دیگر مومنین تک ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دینی معارف سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اس نیکی کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہدایت ہی کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کو بھیجا، کیونکہ جو دنیا کے بندے ہیں وہ خدا کی طرف لے جانے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ دنیا کے بندے ہیں اور وہ دنیا ہی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ ہم جتنے بھی اچھے ہو جائیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ سب مجھ سے بہت اچھے ہیں، میں جتنا اچھا ہو جاؤں کہیں نہ کہیں نقص پایا جاتا ہے میرے اندر، کبھی نہ کبھی میں دنیا کی اٹریکشن کا شکار ہو جاتا ہوں، کبھی نہ کبھی مجھے غصہ آ جاتا ہے اور میں اپنے حدود سے تجاوز کر بیٹھتا ہوں، کوئی نہ کوئی چیز مجھے کبھی نہ گمراہ کر دیتی ہے۔ انسان ایسی ہے۔ صرف ظاہری عبادت معیار نہیں ہے بندگی کا، یعنی آپ صرف عبادت کرتا ہو، نماز پڑھتا ہو، ہاتھ میں تسبیح ہو، شکل مذہبی ہو، معیار نہیں ہے۔ قرآن میں واقعہ بنی اسرائیل کے عابد کا واقعہ، بلم باورا مشہور واقعہ ہے۔ پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم انہیں پرواز دینا چاہتے تھے، ہم انہیں اوپر لے کے جانا چاہتے تھے، مگر انہوں نے اپنے آپ کو دھسا دیا، یعنی نیچے گرا دیا۔ کیا واقعہ آپ کے سامنے کہ بہرحال جو زمانے کا جو بھی بادشاہ یا سلطان تھا، اس کی بیٹی بیمار ہو گئی، شدید بیمار ہو گئی، علاج کر لیا نہیں ہوا، تو انہیں پتہ چلا کہ ایک عابد ہے، عبادت گزار ہے، اور وہ مستجاب الدعویٰ ہے، یعنی وہ جو دعا کرتا ہے اس کی دعا خدا کی بارگاہ میں کیا ہوتی ہے؟ مستجاب۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی کوئی شخص دعا کرے اس کی دعا پوری ہو جائے، خدا اس کی دعا کو رد کرتا ہی نہیں ہے۔ ایسا شخص، انہیں پتہ چلا وہ کہاں ہے جی، وہ پہاڑوں میں کہیں عبادت گزار ہے۔ انہوں نے بولا کہ بھائی ہماری بچی کے لیے دعا ہوا کریں، آئیں تشریف لائیں، تو انہوں نے کہا میں تو نہیں آؤں گا کہیں، آپ کو کچھ کرنا ہے تو آپ اوپر آ جاؤ۔ تو یہ بیمار تھی بچی، بالکل اس کو لے گئے لڑکی کو، اس نے بولا بھائی وہ تو عبادت میں مشغول تھا، اس نے بولا چھوڑ دو، کل آگے لے جانا۔ بہرحال اس رات کو عبادت کر رہا تھا، اس نے عبادت میں دعا کی، اس نے دعا کی، بچی ٹھیک ہو گئی، جوان لڑکی تھی، ٹھیک ہو گئی۔ لیکن شیطان اپنا سسٹم کو ایکٹیویٹ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ شیطان نے پوری کوشش کر لی تھی کہ اس عابد کو میں گمراہ کروں۔ دیکھیں، سب کو وہ ایک جیسا وار نہیں کرتا، اور یہاں بریکٹ میں شیطان ہمارے آباء و اجداد سے واقف ہے، یہ ذہن رکھیے گا۔ اسے پتا ہے میرے ابا میں کیا کمی تھی، میرے دادا میں کیا، وہ ڈی این اے جو ہے نا شیطان جانتا ہے ہمارا، اس کو پتا ہے ہمارا ڈی این اے کیا ہے، وہ وہیں پہ آ کے ہٹ کرتا ہے۔ اس نے پوری کوشش کر لی تھی اس عابد کو کھانے سے فلانے سے کچھ کرو، نہیں ہو پایا۔ جیسے ہی بچی کو لڑکی کو شفا ملی، شیطان نفوذ کر گیا، ایسا نفوذ کیا، گناہ ہو گیا، گناہ ہوا۔ پھر شیطان کہا لوگوں کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا، کیا کرو، کہا مار دو، مار دیا۔ اب کیا کرو، کہا دفنا دو۔ یعنی ایک دفعہ انسان، کیوں میں بریکٹ میں، آپ جوان ہیں سارے، کیوں کہا جاتا ہے نامحرم سے تعلق نہ رکھو، نامحرم تصویریں نہ دیکھو؟ نہیں مولانا صاحب ہمیں کچھ نہیں ہوتا، ہم تو مولانا صاحب یہ تو بچوں والی باتیں ہیں۔ عزیزان محترم، ایک نگاہ نامحرم 100 سال کے فاصلے پہ پھینک دیتی ہے۔ ایک ایسا نہیں ہے، یہ صرف داستانی حقیقت ہے۔ ایک آپ کا کنیکشن ہوا، شیطان اسپیس مانگتا ہے، شروع میں آپ کو ڈیسیو کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے آپ کو، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، میں تو یہ کرتا ہوں، میں تو وہ پڑھتا ہوں، مجھے کیا ہوگا، وہیں آتا ہے وہ۔ یعنی قرآن جس کا ذکر کر رہا ہو تو قرآن ایسے تو ذکر نہیں کر رہا خامخواہ کوئی بات کا، قرآن احسن القصص ہے، بہترین قصے بیان کر رہا ہے، ہر چیز عبرت ہے اس کے اندر۔ وہ ایک دفعہ پھنسا،
یہ میں نہیں کہتا کہ انسان سے غلطی نہیں ہو سکتی، انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کرو۔ شیطان توبہ کرنے نہیں دیتا، ایک دفعہ پھنسایا اگلے میں پھنسایا، چین کریٹ کر دیتا ہے، اس کا الگوریتھم ایسا ہے کہ وہ پھنسا دیتا ہے، پھر آدمی اسی میں گھومتا رہتا ہے۔ وہ گناہ ہو گیا، قتل دفناؤ، ختم۔ آئے وہ دوسرے دن، وہ کہاں ہے؟ کہو تو ٹھیک ہو کے چلی گئی۔ اب جو شیطان اس کو آ سکتا تھا تو ان کے پاس بھی آیا، کہا کہیں نہیں گئی، ڈھونڈو اس کے آس پاس، اس نے کہیں دفنایا ہے۔ انہوں نے ڈھونڈا تو نکال لیا، اس کو نیچے لے آیا، سر عام پھانسی۔ شیطان نے پھر بھی نہیں چھوڑا، کہا اگر تم مجھے سجدہ کر لو تو میں بچا دوں گا۔ کون تھا یہ یاد رکھیے گا؟ عابد۔ کیا عبادت تھی؟ ہاتھ اٹھاتا تھا، خدا دعا رد نہیں کرتا تھا۔ پھانسی پہ لٹک گیا، خدا کیا کہہ رہا ہے؟ شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ سجدہ کرو۔ اب سجدہ کیسے کرے پھانسی پہ لٹکا؟ کہا تم صرف آنکھوں کا اشارہ کر دو، بس وہی کیا، لٹک گیا، کفر کی موت۔ بہت ضروری ہے کہ انسان اس کو پہچانے۔ کیوں ضرورت ہے ہادی کی؟ کیونکہ وہ ہمارے اندر سے واقف ہے، وَيُزَكِّيهِمْ۔ سورہ جمعہ دوسری آیت ہے نا، ہم نبیوں کو کیوں بھیجا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، تمہارا تزکیہ کرے، تمہیں پاک کرے۔ کہاں سے پاک کرے؟ لباس کو پاک کرے نہیں، تمہارے باطن کو پاک کرے۔ باطن کی مشکل ہے اصل میں، ظاہر کی مشکل نہیں ہے، مشکل باطن کی ہے۔ آج معاشرے کے اندر جو مشکلات ہیں وہ باطن کی مشکلات ہیں۔ آج لوگ حیوان ہوئے ہوئے ہیں۔ آپ کے سامنے سوشل میڈیا جو مشکلات دکھا رہا ہے، حیوانیت ہے۔ آپ پولیس کو بول دیں، آپ پیمرا کو بول دیں، آپ ریسٹرکشن لگا دیں، آپ یہ معاملہ اس سے حل ہونے والا نہیں ہے۔ یہ خود بیداری کی ضرورت ہے، خود عقل اور شعور کی، کہ بھائی ہم کس کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے، ہم نے کس کی بارگاہ میں جانا ہے۔ دیکھیں، یا تو کوئی مسلمان نہ ہو تو اس کو پھر دوسری تبلیغ کرے آدمی، لیکن جو مسلمان ہو اسے تو اسلامی کی تبلیغ کی جا سکتی ہے نا۔ تو آپ جب تک پہچانیں گے نہیں کہ ہم نے کس کی بارگاہ میں جانا ہے، اس کی بارگاہ میں ہم کیسے جائیں گے، کیسے فیس کریں گے خدا کو؟ کون بتائے گا؟ کوئی نہیں بتا سکتا سوائے اس کے جو اس کا بندہ نہ ہو۔ تو ساری جنگ اسی کی ہے، یا اس کا بندہ بنو یا پھر شیطان، تیسرا آپشن کوئی نہیں ہے۔ جانے محترم، ہم بہرحال 2-3 دن آپ کی خدمت میں اس اندر کے مسئلے کو صحیح کریں۔ یہی سچویشن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آدمی کسی ایج میں ہو، کہیں پہ بھی پہنچ جائے، اگر اندر ٹھیک نہیں ہے تو آدمی گڑبڑا گیا۔ بڑا سے بڑا بہتر ایک محمد